رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم صحافی حضرات، ہم سارے، محترم نور الباری صاحب ہمارے نائب امیر، محترم فاضل تبسم صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل اور دیگر ہمارے ذمہ داران، آپ سارے بھائیوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ کورونا کی کیفیت بھی ہے اور عید سے پہلے کے ایام ہیں، ہم سارے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ سارے اس بات سے آگاہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر گزشتہ ایک سال سے لاک ڈاؤن کسی کیفیت میں ہے، اور مقبوضہ کشمیر محض لاک ڈاؤن ہی کی کیفیت میں نہیں ہے، بلکہ لاک ڈاؤن کی آڑ میں مودی نے آگے بڑھ کے 5 اگست سن 2019 کو بھارت کے آئین کی دفعہ 370 کو ریووک کر لیا، 35A کو ختم کر دیا اور عملاً مقبوضہ کشمیر کو، لداخ کو اور جموں کو بھارت کی ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا 31 اکتوبر کو۔ اس بار 5 اگست 2020 کو جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے سارے اہل کشمیر سے، دنیا بھر میں بسنے والے اہل کشمیر سے اور آزاد کشمیر میں اور GB میں یہ اپیل کیا، اور آپ کی وساطت سے ہم پاکستان کی قوم سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اسے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے۔ ہم شکر گزار ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب کے کہ انہوں نے بھی 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، انسانی تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن ہے اور اہل کشمیر ایک لمحے کو بھی نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، اور اس دوران انہوں نے سینکڑوں اپنے لخت جگر کو، مودی نے لاک ڈاؤن کی آڑ میں وہاں نسل کشی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ وہاں کی حزب المجاہدین کے امیر ریاض نائکو کو شہید کر دیا گیا، حریت کے گل سرسبز اور سید علی گیلانی کے جانشین اشرف صحرائی صاحب، ان کا بیٹا جنید صحرائی شہید کر دیا گیا، ان کے 20 ساتھی شہید کر دیے گئے۔ عصمت دریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً اس عرصے میں 25,000 کے قریب ہندوستان سے لا کے ایک خاص طرح کا ایکٹ پاس کر کے کہ 15 سال تک جن لوگوں نے یا 10 سال تک جن لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں ملازمت کی ہو، اس کی آڑ میں ہندوستان سے لا کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسانے کا ایک گھناؤنا کھیل جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس دوران پھر سرحدوں کے اوپر بھی مسلسل گولہ باری کا عمل جاری رہا۔ مودی اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو کے مطابق 5 اگست کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ اس نے عملاً پاکستان کی شہرک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اہل کشمیر اس کے آگے ایک چٹان کی طرح، کوہ ہمالیہ کی طرح کھڑے ہیں۔ ان کی استقامت، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی شہادتیں، اس کو میں آپ سب کی طرف سے، سارے آزاد کشمیر اور GB کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن اہل کشمیر کا جو نوحہ ہے وہ یہ ہے کہ مودی ایک روڈ میپ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کاؤنٹر روڈ میپ نہیں آیا۔ میں اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے اور دنیا بھر میں احتجاج SOPs کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قوم اور جس ملک کی شہرک دشمن کے قبضے میں چلی جائے، اسے کاؤنٹر روڈ میپ دینا چاہیے تھا۔ کشمیری ترس گئے ہیں کاؤنٹر روڈ میپ کے لیے۔ میں آج پھر ایک بار عمران خان صاحب سے اور پاکستان کے اقتدار کے حوالے سے جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں 5 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلا کر مودی کے روڈ میپ کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر روڈ میپ دینا چاہیے، اور محض سیاسی، سفارتی اور اخلاقی نہیں، آگے بڑھ کے کچھ عملی اقدامات کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ کشمیر والے محض اپنی آزادی نہیں، پاکستان کی بقا، پاکستان کی تکمیل،
پاکستان کی حفاظت کی خاطر سرگرم عمل ہیں. یوں ہم سب کا یہ قومی فریضہ بنتا ہے کہ وہ کشمیر جو ہندوستان کے ظالمانہ اور توصیب سندانہ اقدام کے مقابلے میں ایک قلعے کی مانند برسر پیکار ہے، انہیں ہر طرح کی اعانت فراہم کی جائے. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہمیں مودی کے ظالمانہ اقدامات کے مقابلے میں اہل کشمیر کے پشتیبان کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جی بی اور آزاد کشمیر کو صوبوں سے زیادہ با اختیار بنایا جائے. آزاد کشمیر کی مسلمہ قیادت کو اور حریت قیادت کو بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پاکستان میں مستقلاً ایک نائب وزیر خارجہ کا تقرر کیا جائے جس کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ بین الاقوامی سطح پر مقبوضہ کشمیر میں ذالی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ظلم اور بربریت کے حوالے سے یورپی یونین میں، برٹش پارلیمنٹ میں، امریکن کانگریس نے جس طرح وہاں قراردادیں بھی آئی، وہاں کی جو مختلف کمیٹیز ہیں ان میں بھارت کی بربریت کی مذمت بھی کی گئی، اسے مسترد کیا گیا. اس کیفیت کو جب بھارت ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور پھر بھارت نے وہاں سٹیزن شپ رجسٹریشن ایکٹ پاس کر کے خود بھارت کے اندر ایک لاوا وہاں کھول رہا ہے اور وہاں کی اقلیتیں بھی بے چین ہیں، وہاں کے مسلمان بھی بے چین ہیں. وہاں کے RSS کے گنڈوں کے علاوہ بھارت میں الگ سے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. ایسے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کو اپنا رول کما حق کو ادا کرنا چاہیے تھا. ہمارا گلہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے، اور اس مرحلے پر ہمارے زخموں پہ یہ نمک ہے کہ آپ عین 13 جولائی کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی بھارت کو دیں، جبکہ بھارت مسلسل لداخ میں چائنا کے ساتھ برسر پیکار ہے، بارڈرز کے اوپر مسلسل وہ کشمیریوں کو تحقیق کر رہا ہے، فائرنگ کر کے نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کی آڑ میں سینکڑوں نوجوانوں کو شہید کر چکا ہے، سینکڑوں بچیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، ہزاروں نوجوان پابند سلاسل اور ان کی زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں. ساری وہاں کی حریت قیادت، یاسین ملک صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں، سید علی گیلانی، اس تحریک کا استعارہ، اس تحریک کا عنوان، وہ بے چین، وہ پابند سلاسل. اشرف صحرائی صاحب کو بھی جیل میں پابند سلاسل کر دیا گیا، اور پھر شبیر احمد شاہ اور دیگر سارے وہاں کے لوگ آسیہ اندرابی مدتوں سے وہاں بیماری کی حالت میں پابند سلاسل ہیں. اور پاکستان کی طرف سے اگر 13 جولائی کو جبکہ ہم نے یوم شہداء کشمیر بنایا، پاکستان کی طرف سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی بھارت کو دینا، یہ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک ہے. میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ فیسلٹی واپس لے اور بھارت کے لیے اپنی فضاؤں سے پرواز کے اوپر بھی پابندی لگائے اور بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی منقطع کرے. یورپی یونین کی سطح پر، امریکہ کی سطح پر، برطانیہ کی سطح پر، OIC کی سطح پر جس طرح بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا، ان کے ظلم، بربریت اور اقوام متحدہ کے مسلمہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کا بنیادی حق ہے اور وہ انہیں بین الاقوامی برادری نے گارنٹی کیا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی بنیاد پر بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا. اور اس عرصے میں بھارت کو پرماننٹ ممبرشپ کے حوالے سے بھی پاکستان کی طرف سے کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا. اس کو بھی کشمیری اس حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں. اور پھر اس موقع پر کہیں کسی سینیٹر کے ذریعے پاکستان کے سینٹ میں جی بی کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کوئی شوشہ چھوڑا گیا، میں آپ کی سعادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر جی بی کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کوئی ناعاقبت اندیشانہ قدم بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو جواز فراہم کرنے کا ذریعہ بنے گا. اسی طرح پچھلے عرصے میں 13ویں ترمیم کے ذریعے آزاد کشمیر حکومت کو مالی، قانونی اور آئینی اختیارات جو منتقل ہوئے، 14ویں ترمیم کا شوشہ بھی چھوڑا گیا جس کے ذریعے ان حقوق کو اور ان اختیارات کو سلب کرنے کی کوئی سازش کہیں پروان چڑھ رہی ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر والے حالت جنگ میں ہیں، پاکستان کی تکمیل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور
ماہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں، اور کشمیر کی بیٹی کی آہیں اور سسکیاں میرے اللہ کے یہاں مقبول ہوئی. ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کا مزہ اللہ نے چکھوایا. یہ ایسا موقع تھا جب اگر پاکستان کی وزارت خارجہ حرکت میں آتی، پاکستان کے وزیر خارجہ ایک اگریسو ڈپلومیٹک موو کے ذریعے پوری دنیا کو اس کیفیت میں، جبکہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک کیفیت سے گزر رہی تھی، اگر انہیں مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کی اذیت سے تو اسے آگاہ کیا جاتا اور آزاد کشمیر کی قیادت کو دنیا بھر میں فیسلٹیٹ کیا جاتا کہ وہ اپنے کیس کو اور اپنے دکھ کو اور اپنے درد کو اور اپنے شہداء کے خون کے نوحہ کو لے کے جاتے، تو آج بھارت کٹرے میں کھڑا ہوتا. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صحافی برادری سے، پاکستانی قوم کے اہل کشمیر شکر گزار ہیں. لاک ڈاؤن کے باوجود جب کبھی کال دی گئی، پاکستان کی قوم پشتی بان تھی، پاکستان کی قوم پشتی بان ہے. پاکستان کی قوم کی اعانت، پاکستان کی قوم کا جذبہ جہاد، پاکستان کا جذبہ شجاعت وہ قابل تحسین بھی ہے، وہی ہمارا سرمایہ بھی ہے. اسی طرح دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے جس طرح اہل کشمیر کی پشتیبانی کی، میں آپ کی وساطت سے ان کا بھی شکر گزار ہوں. دنیا بھر کے مسلمان اور مظلوم لوگ بھی کشمیریوں کی پشت پہ کھڑے ہیں. بس اس کیفیت کو پاکستان کی قیادت کی طرف سے اور بالخصوص حکمرانوں کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے، اور دنیا بھر میں جو نرو سینٹرز ہیں، جو اعصابی مراکز ہیں، ان میں موجود اپنے سفارت خانوں کے ذریعے بھارت کی اس بربریت کو اجاگر کیا جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اہل کشمیر کے ایمان اور ایقان اور یقین کو نہ کوئی پہلے متزلزل کر سکا، نہ آئندہ کر سکے گا. آزاد کشمیر اور جی بی آزادی کی جدوجہد اور تحریک آزادی کے قلعے ہیں، وہ قلعے رہیں گے. آزاد کشمیر اور جی بی کے سٹیٹس کو مجروح کیے بغیر انہیں صوبوں سے زیادہ عزت بھی دی جائے، ان کے تشخص کا تحفظ بھی کیا جائے، انہیں وسائل بھی فراہم کیے جائیں تاکہ بازی بھارت پہ الٹ سکے، بجائے اس کے ان کو میسر اختیارات اور تشخص کے حوالے سے کوئی سازشیں کی جائیں گی تو یہ بھارت کے کیس کو مضبوط کرنے کا عمل ہوگا. اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ پاکستان میں ایک با اختیار پارلیمنٹ موجود ہے، پاکستان کے لوگ بیدار ہیں، پاکستان کے صحافی نامساعد حالات کے باوجود بیدار ہیں، اور پاکستان کی قوم اور سول سوسائٹی بھی بیدار ہے. وہ کوئی ایسا اقدام حکمرانوں کو کرنے نہیں دے گی. بس میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 5 اگست کو ہم سارے مل کر جہاں جہاں جس دائرے میں ہیں یوم سیاہ بنائیں گے، احتجاج کریں گے، اور دنیا کو کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت اور ناانصافی اور مودی کے ظالمانہ اقدامات کی طرف متوجہ کریں گے. اور ایک اور بات آپ سے کہنا ہے کہ ہم نے جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کی طرف سے 4 اگست کو ہم اسلام آباد میں ایک کشمیر قومی مشاورت کا اہتمام کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی قیادت بھی، پاکستان کے تجزیہ نگار بھی، اور آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت، آزاد کشمیر کے صدر صاحب نے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے، اور باقی سارے پارٹی ہیڈز نے، اور جی بی سے تعلق رکھنے والے ہمارے وہاں کے سرکردہ رہنماؤں نے اس کانفرنس میں شرکت کا اہتمام کیا ہے. ہم 4 اگست کو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سراج الحق صاحب کی قیادت میں پاکستان جماعت اسلامی اور آزاد کشمیر جماعت اسلامی مل کر ایک قومی کشمیر مشاورت کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس مشاورت کے نتیجے میں بھی ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے بھی، حکمرانوں کے سامنے بھی ایک بیانیہ بھی رکھیں گے اور ایک روڈ میپ بھی رکھیں گے. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں پاکستان کے سینٹ کی اس قرارداد کا، جو سینیٹر مشتاق صاحب کی قرارداد کو سینٹ نے متفقہ طور پہ سید علی گیلانی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انہیں نشان پاکستان دینے کی تجویز آئی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی بھی اسی طرح کی قرارداد منظور کرے گی، اور پاکستان سے محبت کرنے والے اور جنوبی ایشیا کے اس عظیم قائد کو کما حق کو ان کی خدمات کے عوض خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اور یہ میں سید علی گیلانی کو خراج تحسین نہیں ہے، بلکہ سید علی گیلانی اور شبیر احمد شاہ، یاسین ملک، میرواز، عمر فاروق، آسیہ اندرابی، اور وہاں ہمارے عبدالامین فیاض شیخ اور اشرف صحرائی صاحب کی قیادت میں انسانی تاریخ کی طویل ترین آزادی کی اور قربانی کی جو جدوجہد جاری ہے، یہ حقیقت میں اسے خراج تحسین ہے. اور اس بنیاد پہ میں آپ سب سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی تکمیل، پاکستان کی بقا اور پاکستان کی حفاظت کا ادھورا ایجنڈا ہے، اور اس محاذ پر ہم اپنے سارے اختلافات کے باوجود متحد بھی ہیں، یکجا بھی ہیں،
پرعزم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر ہوگا تو میں حاضر. جی مقبوضہ کشمیر میں جی مقبوضہ کشمیر کی حریت کانفرنس نے بھی کال دی ہے ہڑتال کی. علی گیلانی صاحب کا ایک خط آیا ہے کل, انہوں نے بھی اس کو یعنی اسے یوم سیاہ کے طور پہ منانے کی کال کو بھی انڈورس کیا اور اپنی طرف سے کچھ مزید تجاویز دی ہیں. تو دنیا بھر میں بسنے والے مقبوضہ کشمیر, لداخ, جی بی, آزاد کشمیر, کشمیریوں کا ڈایاسپورا, پاکستان میں بسنے والے ہمارے تقریباً 20 لاکھ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, وہ انشاءاللہ مل کے ہم اسے SOPs کا لحاظ رکھتے ہوئے یوم سیاہ کے طور پہ بنائیں گے. ہر جگہ اس کا اہتمام ہوگا اور دنیا کو یہ میسیج جائے گا کہ ساری مشکلات کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا جو جہاد جاری ہے, کشمیری دامے درم سخنے اور تن بدن کی ساری قوتوں اور سارے وسائل سمیت ان کے پشتیبان. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں 22 سپٹمبر کی ایک تقریر کے بعد حکومت پاکستان کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی. مودی آگے بڑھ کے یہ بات ذہن میں رہے, مودی اکھنڈ بھارت کا پرچارک کا اور اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. مودی کی نگاہ محض آزاد کشمیر یا جی بی یا لداخ اور سری نگر اور جموں اور پونچھ پہ نہیں ہے. مودی آگے بڑھ کے پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہے, اور اہل کشمیر, آزاد کشمیر اور جی بی والے پاکستان کی حفاظت کا کلا تھے, ہیں اور رہیں گے. اور اگر اس کلے کی فصیلوں کو اسلام آباد کی قیادت کی طرف سے مضبوط کرنے کا اہتمام نہ کیا جائے گا تو جہاں یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے مضر ہے, وہاں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی مضر ہے. جو لوگ اپنے لخت جگر قربان کر رہے ہوں اور جس قوت کے خلاف قربان کر رہے ہوں, آپ اسے ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے اسے سہولت دے تجارت کی, تو پھر یہ اسے تقویت پہنچانے کی بات ہے. آپ اسے نان پرماننٹ ممبرشپ, بھارت کی تو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے سلامتی کونسل کی ممبرشپ معطل ہونی چاہیے, چہ جائے کہ آپ اسے کسی مخالفت کے بغیر نان پرماننٹ ممبر بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں, تو یہ اس بات کی غماز ہے کہ حکومت پاکستان کو جس عزم, جس ہمت, جس یکسوئی کے ساتھ اہل کشمیر سے کیے گئے وعدوں اور اپنے قومی ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, اس میں تساہل ہوا, اس میں غفلت ہوئی, اس میں چوک ہوئی. اور اس 5 اگست کا یہ موقع ہے جب عمران خان صاحب کو اپنی اس ناکردہ کاری کا ازالہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ایک کاؤنٹر روڈ میپ کی صورت میں دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. پیچھے ریفریشمنٹ کا بندوبست ہے. جی جی کشمیر پالیسی کے بعد کیا ہے, تو آپ نے محسوس کی ماضی کی جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹ تھی, ان کی پالیسی اس پالیسی میں فرق دیا. کشمیر کے حوالے سے کسی نے بھی کما حق کو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. کہنے کو تو کشمیر نہیں کی, پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا گلہ تھا, نواز شریف صاحب سے بھی ہمارا گلہ تھا, اور ان سے بھی ہمارا گلہ ہے. کہنے کو تو کشمیر فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, لیکن عمل کی دنیا میں کارنر سٹون نظر نہیں آتا. اور آپ سارے صحافی بیٹھے ہیں, آپ آنکھیں ہیں اس قوم کی, آپ کان ہیں اس قوم کا. جس قوم کی, جس ملک کی شہرک دشمن کے قبضے میں ہو, وہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے چین کی بانسری بجایا کرتا ہے, یا وہ اپنی شہرک کی آزادی کے لیے اس سے جو کچھ بن پڑے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے. ہم عرصہ معاشر میں ہیں, تھے, رہیں گے. ہم قلعے کی حیثیت سے ہم 47 کے شہداء کے وارث ہیں. ہم لڑتے تھے, لڑتے رہیں گے, ہم جدوجہد کرتے رہیں گے, لیکن ہمارا گلہ ادھر کا ہے. مودی سے ہم کبھی نہ پہلے گھبرائیں نہ آئندہ گھبرائیں گے. اور یہ بات بھی میں آپ سے بتا دوں, یہ بات یاد رکھیں, مودی کی حماقتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ بھارت اس سے بکھرے ہوگا اور کشمیر اس کی آزادی کا عنوان بنے گا. سر آپ کیا کہتے ہیں, حکومت پاکستان کو کیا ایسا مطلب دیتے ہیں جو بہترین اقدام کرے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پیش کیا جا سکے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ویسے بہت تفصیل سے بتا دیا. ایک نائب وزیر خارجہ بنے جو مستقلاً دورہ کرے اور روزانہ کی بنیاد پر
بین الاقوامی برادری سے رابطے میں بھی رہے اور بین الاقوامی برادری کو وہاں کشمیر میں جاری ظلم، بربریت، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سرحدوں کی خلاف ورزی سے آگاہ کرے. اور پھر ایک اگریسو موو ہونا چاہیے ڈپلومیٹک. یورپی یونین میں قرارداد منظور ہونے والی تھی بھارت کی بروٹیلٹیز کے خلاف. بھارت کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کیا کہ اگر یہ قرارداد منظور ہو گئی تو مودی کا یورپ کا دورہ منسوخ کر دیں گے. نتیجتاً وہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ مؤخر کی گئی ہے. تو اگر بھارت کا وزیر خارجہ اپنے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کو دہلی میں بیٹھ کے رکوا سکتا ہے تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ حرکت میں ہوتے تو اس وزیر خارجہ کی اس موو کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے تھا. اور اس طرح کی بے شمار ترکی، ملائیشیا، سعودی عرب اور اس طرح کے جو ممالک ہیں انہیں ساتھ ملا کر، چائنا کو ساتھ ملا کر، اور پہلی بار پوری دنیا میں بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوا ہے. اس اپرچونٹی کو کما حق کو اجاگر نہیں کیا گیا، اسے کیا جانا چاہیے. اور اس حوالے سے 5 اگست کو کوئی نہ کوئی روڈ میپ ضرور اس کا اعلان ہونا چاہیے.